اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمد تمام تعریفیں للہ اللہ ہی کے لیے ہیں، رب العالمین جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے، مالکی یوم الدین مالک ہے یوم جزا کا، ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ ہمیں گمراہ کر، آمین قبول فرما۔ عزیزان محترم، آج کے درس کے اندر دو چیزیں ہیں، میرے مزاج سے بھی اکثر واقف ہیں۔ میں نے بارہا مرتبہ آپ کو جمعے کے بیان کے اندر بھی سمجھایا کہ قرآن کی ہر صورت کا شان نزول ہوتا ہے کہ یہ صورت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، اور حدیث کی ہر حدیث کا شان ورود ہوتا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کب اور کس موقع پر بیان فرمائی۔ یہ جو صورت پڑھی ہے اس صورت کا نام ہے سورۃ الفاتحہ۔ فاتحہ، فاتحہ کسے کہتے ہیں؟ فاتحہ فتح سے ہے، فتح کا معنی ہے کھولنا، یعنی کسی چیز کو کھولا جاتا ہے، اسی طرح قرآن کو بھی کھولا جائے تو سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، قرآن کو کھولنے والی سورت ہے۔ اس کا دوسرا نام سورۃ الشفاء بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کے اندر جسمانی بیماریوں کی بھی شفا رکھی ہے، روحانی بیماریوں کی بھی شفا رکھی ہے۔ یاد رکھیں یہ لفظ شفا ہوتا ہے، ہم کسی بیمار کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو شفا دے، یہ لفظ غلط ہے، اصل لفظ جو ہے شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ۔ تو یہ سورۃ الشفاء بھی ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کی بیماری کی شفا رکھی ہے۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے وقفت کو جنگ کے لیے محاذ پر بھیجا، جب وہ واپس آ رہے تھے تو راستے میں رات ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ایک بستی آئی، بستی میں ہم رہ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی بستی میں داخل ہوئے تو ان لوگوں نے بستی میں داخل ہونے سے روک دیا، کہا کہ ہم آپ کے مہمان نوازی بھی نہیں کرتے اور آپ کو رہنے بھی نہیں دیتے۔ لشکر معاذ جو تھا انہوں نے مشورہ کیا کہ اب رات کا سفر ہے، کیسے کریں، کیوں نہ بستی کے باہر ہم پڑاؤ ڈال دیں۔ اب بستی کے باہر جب پڑاؤ ڈالا، خدا کا کرنا ایسے ہوا کہ رات کو اسی بستی کا جو بڑا تھا، سردار تھا، رات کو اس کو کسی موذی جانور نے، کسی چیز نے اس کو ڈنگ دیا، تو ہر قسم کا انہوں نے رات علاج کیا لیکن آرام نہ آیا۔ تو صبح کو ایک بندے نے کہا کہ یار جو باہر لوگ بیٹھے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ان کے پاس گئے، کہا کہ تمہارے پاس کوئی دم ہے، ہمارے سردار کو ایسے کسی موذی چیز نے ڈنگ دیا ہے، تمہارے پاس علاج ہے؟ حضرت سید خدری رضی اللہ تعالی عنہ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی تھے، آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس ہے، میں آپ کو دم تو کر دوں گا
لیکن میں اس کا معاوضہ لوں گا۔ کیا معاوضہ لو گے؟ کہا میں 30 بکریاں آپ سے لوں گا، کیونکہ جو صحابہ محاذ پر گئے تھے ان کی تعداد 30 تھی، تو کہا کہ ایک ایک سب کے پاس بکری آ جائے گی۔ جیسے ہی آئے آپ نے دم کیا، فَسَعَوْا لَهُ بِكُلِّ شَيْءٍ، اس کی جو تکلیف تھی وہ تکلیف ختم ہو گئی، وہ سردار اٹھ بیٹھا۔ تو حضرت خضر نے فرمایا کہ میرے معاوضہ دو اب۔ انہوں نے کہا کہ آؤ 30 بکریاں لو۔ اب صحابہ نے مشورہ کیا کہ یہ 30 بکریاں ہم نے تو دم کے لیے لیے، اب یہ ہمارے لیے لینا جائز ہے یا نہیں ہے؟ چلو بھی مدینہ منورہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کریں گے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان احق ما اخذتهم علیہ اجرا کتاب اللہ، تم جس چیز کے لیے اجرت لیتے ہو ان میں سب سے زیادہ اللہ کے قرآن کا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، ذخیرۃ الجنان حضرت مولانا مفتی سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اس لیے تھا تاکہ دل کے اندر یہ وہم ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تم بھی لو اور اس میں سے مجھے بھی حصہ دو۔ یہ نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لالچ فرمائی، نعوذ باللہ، تاکہ صحابہ کے دل میں یہ وہم ختم ہو جائے۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ نکلا کہ اگر جہاں پر دین کی دعوت کے لیے اگر بعوض اس کی تعاون کیا جائے تو یہ جائز ہے، یا کوئی دم تویز والے کے پاس جاتا ہے، اگر اس کے ساتھ اس کو تویز کے کوئی پیسے دیتا ہے تو وہ لینا جائز ہے۔ ان احق ما اخذتهم علیہ اجرا کتاب اللہ۔ لیکن یہ پیشہ ور بھی نہ ہو، جیسے میں نے پہلے کئی مرتبہ پیشہ ور بھی نہ ہو۔ ہاں ایک مانگنا غلط ہے، لیکن کیا ہے انہوں نے بتلایا۔ اب اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الشفاء بھی ہے۔ اس کے اندر ایک اور چیز، اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ اس سورت کے اندر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے کی اگر اولاد نہ ہوتی ہو، اللہ پاک ہر ایک کو نیک صالح نرینہ بے عیبی اولاد عطا فرمائے، جن کی اولاد ہے اللہ والدین کا فرما بدار بنائے۔ فرمایا کہ اگر جس بندے کی اولاد نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ صبح کی نماز کے بعد فرضوں اور سنتوں کے درمیان صبح کی سنتیں پڑھ کے خالص دیسی انڈے کے اوپر 33 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کریں اور میاں بیوی کھائیں۔ یہ عمل 3 مہینے تک کریں، انشاءاللہ اللہ پاک نیک اولاد عطا فرمائیں گے۔ اس سورت کا تیسرا نام سورۃ الدعاء بھی ہے۔ یہ اللہ سے براہ راست مانگنے کا ایک ذریعہ ہے۔ میں نے کئی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے عرض کیا کہ ہم اس قرآن کو اگر سمجھیں نا، دنیا کے ہر مسئلے کا حل اس قرآن کے اندر موجود ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ سورت مانگنے کا طریقہ بتلاتی ہے کہ دنیا میں اگر کس سوال کرنا ہے تو کس طرح کیا جاتا ہے۔ اللہ تو پھر تمام جہانوں کا رب ہے، اللہ سے جب دعا کرنی ہے، دعا کا انداز کیا ہونا چاہیے، دعا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، دعا کا آداب کیا ہونا چاہیے، تو اس سورت کے اندر اللہ سے مانگنے کا طریقہ بتلایا۔ جب دنیا کے اندر ہم کسی بڑے کے پاس جاتے ہیں، اس کو جا کر کیا کہتے ہیں، اپنی ضرورت پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پہلے جا کر اس کی تعریف کرتے ہیں، بھئی آپ فلاں ہیں، سارے اس کے سامنے باتیں کرتے، اس کی جتنی تعریفیں ہوتی ہیں، سرائے کی جدن زمین اسمان دے قلاب ازہک کر باندھے سے ساری تعریفیں اس کی کرتے ہیں۔ جب ساری تعریفیں کر کے پھر اس کے بعد اپنا تعلق بتایا جاتا ہے کہ میں کون ہوں، میں جو آپ کے پاس آیا ہوں۔ تیسرے نمبر پر جب وہ تعریف بھی اس کی کر دی، اپنا تعارف بھی اس کو بتلا دیا، پھر اس کو کہتے ہیں کہ جناب میری یہ ضرورت ہے، آپ میری پوری کریں۔ تو قرآن کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی تعریف ہے، بندہ کرتا ہے۔ اس کے بعد اپنا تعلق بتاتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے ہی سے مدد مانگتے ہیں، تعلق بتلایا۔ اب پھر اپنی عرضی پیش کی، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ کون سا سیدھے بندوں کا راستہ ہے؟ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہے، انعام آپ ناراض ہوئے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ
شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ۔ الرحمن جو مہربان ہے، الرحیم جو بہت زیادہ مہربان ہے۔ ہر کام کے شروع کے اندر جو بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے اس کام کے اندر برکت ہوتی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر کام سے پہلے، جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، چاہے دین کا کام ہے یا دنیا کام ہے، اللہ پاک اس میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ پر ایمان، دوسرا ہے اللہ پر توکل۔ جب انسان کسی کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، گویا اس کا اللہ پر ایمان بھی ہے، اللہ پر توکل بھی ہے۔ بسم اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے۔ کون اللہ؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، وہ اللہ جو اپنی ذات اور صفات کے اندر بے نیاز ہے، وہ ایک اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کون اللہ؟ اللہ الصمد جو اپنی ذات اور صفات کے اندر نرادھار ہے۔ نرادھار، جب بکری کے تھنوں سے بندہ دودھ نکلتا ہے، وہ جب دھار ہوتی ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں مل سکتا، اتنی ہوتی ہے۔ تو اللہ بھی اپنی ذات اور صفات کے اندر نرادھار ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ الرحمن الرحیم، رحمان کسے کہتے ہیں اور رحیم کسے کہتے ہیں؟ رحمان من الدنیا الرحیم من الآخرہ، رحمان اللہ دنیا کے اندر ہے، رحیم اللہ آخرت میں ہے۔ رحمان من الدنیا یعنی اس کی ایک اور تشریح حضرت سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ الرحمن اللہ کی اس ذات کو کہا جاتا ہے جو بن مانگے عطا کرے، الرحیم جو مانگنے پر عطا کرے۔ اور مطلب الرحمن الرحیم، رحمان کی صفت اللہ کی اس دنیا میں ہے، اللہ ہر ایک کو دے رہا ہے، ہر ایک کو، ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، نہ ماننے والوں کو بھی دے رہا ہے، مسلمان کو بھی دے رہا ہے، کافر کو بھی دے رہا ہے۔ اللہ کا ہر ایک کے ساتھ رزق کا وعدہ ہے، جو بھی دنیا میں آیا رزق اللہ ہر ایک کو پہنچا رہا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ کافروں کو زیادہ ہے، مسلمانوں کو کم ہے۔ الدنیا سجن المؤمن و جنت کافر، مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ لیکن یاد رکھو الرحمن بہت مہربان ہے، الرحیم بہت زیادہ مہربان ہے۔ رحمان کی صفت دنیا کے اندر ہر ایک کے لیے ہے، لیکن یاد رکھو اللہ پاک جب دیتا ہے تو آزماتا ہے۔ کسی کو مال دے کے آزما رہا ہے، کسی سے مال لے کے آزما رہا ہے، کسی کو اولاد دے کے آزماتا ہے، کسی سے اولاد لے کے آزماتا ہے۔ آج پیسے ہیں تو کل نہیں ہوں گے، آج نام ہے تو کل ختم ہو جائے گا، دل کے اندر تو ہے نا ایک دن ختم ہو جائے گی۔ الرحیم یعنی آخرت میں کافروں کا کوئی حصہ نہیں ہوگا، مومن کے لیے ہوگا، بہت زیادہ ہوگا۔ جو چیز اللہ تعالیٰ آخرت میں کریں گے، جنت میں انسان ہوگا، ایسی نعمتیں ہوں گی، نہ ختم ہونے والی ہوں گی، نہ زوال ہوگا، نہ موت ہوگی، نہ کوئی ڈر ہوگا، نہ چیننے کا، نہ کچھ آزمائش، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ الرحمن الرحیم۔ آگے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد، حمد ایک ہوتا ہے حمد، ایک ہوتی ہے مدح۔ ہم کسی کے ذاتی افعال پر اس کی تعریف کی جائے، یہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ آج ہم کہیں کہ یار یہ مسجد خوبصورت ہے، کہیں گے نہیں اس کا مٹیریل اچھا ہے، مٹیریل اچھا ہے، نہیں یار اس کا ٹھیکیدار اچھا تھا جس نے بنائی ہے، لیکن اس ٹھیکیدار کو عقل کس نے دی تھی جس نے یہ خوبصورت بنائی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ تو کیا ہے در اصل تعریف کس کی ہونی چاہیے؟ وہ حمد اللہ ہی ہے جس کی تعریف ہے۔ مدح ہر ایک کی تعریف ہے، بھئی فلاں اچھا ہے، فلاں، یہ مدح ہے۔ مدح خان بہت ہیں، لیکن یاد رکھو تعریف اس خدا کی جس نے یہ جہاں بنایا۔ الحمدللہ وہی اللہ ہے، رب العالمین جو رب ہے عالمین کا۔ عالمین عالم کی جمع ہے، یاد رکھو صرف ایک عالم نہیں ہے، موبائلیں بند رکھو۔ عالم، عالم ایک جہان، عالمین سارے جہانوں کا ہے۔ کتنے جہان ہیں؟
یہ واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے۔ عالم ارواح کے اندر بھی ایک عالم تھا جس میں میری اور آپ کی روحیں تھیں، ایک وہ عالم تھا جس میں صرف انبیاء کی روحیں تھیں، ایک ماں کے پیٹ کا عالم ہے، دنیا کا عالم ہے، قبر کا عالم ہے، جنت کا عالم ہے، میدان محشر کا عالم ہے، اسی طرح حیوانات کا عالم، جمادات کا عالم، حشرات الارض کا عالم، تمام جہانوں کا پالنے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ تعریف بھی اسی کی ہونی چاہیے جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں۔ یہ کو بند کرو۔ الرحمن الرحیم، اس کی تعریف ہو گئی۔ یہاں پر ایک اور چیز وظیفہ بھی سن لیں کہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے اندر 3 لفظ اللہ کے نام کے آ گئے۔ رحمان الرحیم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ نے تشریح سن لی۔ الحمدللہ، للہ اللہ کا نام ہے، الرحمن الرحیم دونوں اللہ کے نام ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، ہمارے ایک بزرگ گزرے سید عبدالکریم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے یہ اللہ کے نام ہیں۔ جو بندہ جمعے والے دن عصر کی نماز پڑھ کر اسی جگہ پر بیٹھا رہے، کسی سے کوئی بات بھی نہ کرے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 3 نام، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یہ 3 نام، عصر سے لے کر مغرب تک اسی جگہ پر بیٹھا رہے اور کسی سے کوئی بات بھی نہ کرے، جیسے ہی مغرب کی اذان آئے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جو دعا بھی کرے گا، دل کی جو خواہش بھی ہوگی، اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے۔ لیکن یہ نہیں کہ ایک ہفتہ کیا، ایک جمعہ کیا، کام نہیں بس چھوڑ دیا، نہ، شاہ صاحب فرمائے گا اس کو زندگی کا مقصد بناؤ گے، پھر دیکھنا ہر عمل کے اندر اگر 7 جمعے کم از کم کرو، اگر 7 جمعوں کے اندر آپ کی اگر مراد پوری نہ ہوئی، شاہ سے فرمایا کرتے تھے یہی کہنا سید زیادتی کر گئے۔ اگر کام ہو جائے، ہاتھ جب بھی اٹھانا تو دعا کرنا۔ لیکن کیا ہے، یہ نہیں کہ جیسے ہمارے ہاں امتحان آتے ہیں، طالب علم پہلی صفوں میں نظر آتے ہیں، پیپر ختم، خدا کو بھی چھٹی، مسجد دی بھی چھٹی، صرف وہی ہے۔ مشکل ہے یہ تو ہم مسجد میں کام ہو گئے، پھر خدا کو بھی چھٹی ہم دے جاتے ہیں۔ یہ نا زندگی کا مقصد یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، جو بھی پڑھے گا جس جائز مقصد کے لیے پڑھا جائے گا، زندگی کا مقصد بناؤ۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، جو بندہ عشاء کی نماز کے بعد جہاں پر وطر پڑھتا ہے، وطر پڑھنے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر 313 مرتبہ یہی وظیفہ پڑھے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، جو بندہ بھی پڑھے گا 313 دفعہ، اس کے بعد اصال ثواب بدر کے شہداء کی طرف کر کے اللہ سے جو بھی دعا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا بھی قبول فرمائیں گے، خاتمہ بالخیر پہ ہوگا۔ مالکی یوم الدین، مالک ہے یوم الدین، یوم جزا و سزا کا۔ اس دنیا کے اندر ہم نے جو بھی فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرا بھر نیکی کی ہے اس کا بھی اللہ حساب دے گا، ذرا بھر برائی کی ہے اس کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ذرے ذرے کا حساب ہے۔ میں نے کئی مرتبہ مثال دی کہ جا رہے ہیں زمینوں سے کسی کا سٹا بھی توڑ دیا نا، ہمارے دوست کی زمین ہے، اس سے پوچھا تو نہیں ہے، سٹا توڑ کے کھا لیا، دانوں کا حساب الگ ہوگا، بھوسے کا حساب الگ ہوگا۔ آج دنیا کے اندر تو ہر بندہ کہتا ہے کہ ظاہری طور پر سارے مالک ہے، ہر بندہ اپنے گھر کا مالک ہے، بال بچوں کا مالک ہے، دنیا کے اندر تو ہر بندہ مالک ہے، لیکن آخرہ یوم جزا کے دن جب میدان محشر ہوگا تو پھر آواز ہوگا لمن الملک اليوم، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے، کون بادشاہ ہے؟ پھر رب کہے گا خود ہی للہ الواحد القہار، آج میں اکیلے رب کی بادشاہی، پھر ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ یہ ہے اللہ کی تعریف۔ اس کے بعد کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اپنا تعلق ہے، وہ تعلق کیا ہے انشاءاللہ